محترم جناب حضرت مولانا محمد احسن سلفی صاحب، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس شخصیت کو، اس مرد مجاہد کو جس نے پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں جب دشمن اسلام نے، دشمن رسول نے مسلمانوں کے GHQ ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور چوری کرنے کی کوشش کی، تو اس مرد کلندر نے، مرد مجاہد نے اس حملے کو ناکام کیا اور ان کی چوری کو پکڑ کر قوم کے سامنے عیاں کر دیا کہ یاد رکھو، دشمن اسلام یہ سمجھ رہا تھا، دشمن رسول یہ سمجھ رہا تھا کہ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں اور وہ بآسانی حملہ کر لیں گے، وہ چوری کر لیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کے پہرہ دار جاگ رہے ہیں۔ دشمن اسلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کے پہرہ دار جاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی حملہ کرے گا، اگر کوئی چوری کرے گا تو ہم اس کے حملے کو ناکام کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ کر کے دکھایا ہے۔ وہ مرد مجاہد، وہ مہمان خصوصی آج ہمارے اس اتحاد امت سیمینار میں موجود ہیں۔ میں اس مرد مجاہد کو اپنے اس اب اتحادی مشاورتی کونسل کے زیر تمام اتحاد امت سیمینار میں دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ تشریف لائیں مجاہد اسلام حضرت مولانا سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس پروقار تقریب کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتحاد امت مسلمہ کے نام سے آج کے کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جو کہ وقت کا تقاضا ہے، لہٰذا میں شکریہ کے ساتھ اس تقریب کے انعقاد پر تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو واقعی
وحدت امت مسلمہ کا کے اتحاد کا ذریعہ بنا ہے۔ میرے خیال میں مجھ سے پہلے آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے اسی قسم کا غالباً وحدت کے نام سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس کا مہمان خاص امام سیاست، بصیرت کا پہچان اور علامت، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، ممبر قومی اسمبلی حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے تھے، لیکن یہ اس کاوش کا تسلسل ہے، اور انہوں نے ہمیشہ وحدت امت مسلمہ تو کیا، وہ وحدت انسانیت کی بات کرتا ہے، وہ وحدت انسانیت کی بات کرتا ہے، اور اس کی اس وحدت انسانیت کی دعوت کو ان لوگوں نے جس کو دنیا کی سیاست کا نشیب و فراز کا پتہ نہیں، وحدت ادیان کا نام دیا، جس کی بنیاد پر ان کی سیاسی دینی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے وحدت انسانیت کو وحدت الادیان قرار دے کر ان سے نفرت کرنا شروع کیا۔ آج وہ تمام قوتیں، وہ تمام اذہان اس پر سوچ رہے ہیں، بلکہ کام کر رہے ہیں، بول پڑے کہ وحدت امت کافی نہیں ہے، وحدت انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس عظیم ایجنڈے کی طرف توجہ دلانے میں حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ ہمیں یاد ہے جب بلوچستان کے حد تک اس زمانے میں جب فرقواریت زوروں پر تھی اور ایک دوسرے کو ببانگ دہل چوکوں اور چوراہوں، منبر اور محراب سے ایک فرقہ دوسرے کو، ایک مسلک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے، اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام بلوچستان نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی قیادت میں ایک متحدہ پلیٹ فارم بنائی، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوئے۔ امام کے نام سے اتحاد ملت اسلامیہ محاذ، جس کا مخفف امام بنتا ہے، وہ پلیٹ فارم دیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر شیعہ کو بٹھایا ہے، لہذا ان پر شیعہ کے فتوے لگے، ان پر ایرانی ایجنٹ کے فتوے لگے، ان پر مرتد ہونے کے فتوے لگے، لیکن وہ کام چلتا رہا تسلسل کے ساتھ۔ اس ایمان کی برکت پر یہ ہوئی کہ متحدہ مجلس عمل بنا، وہی تنظیمیں جو ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے، جو امام کی صورت میں بلوچستان میں ایک پلیٹ فارم پر مولانا شیرانی صاحب نے تشکیل دے کر ان کی سرپرستی میں وجود پائی،
وہ نتیجہ اس پر ختم ہوتا ہے کہ متحدہ مجلس عمل وجود میں آتا ہے، پھر کسی کے خلاف نہ کفر کا فتویٰ لگا، نہ زندیق کا فتویٰ لگا، نہ مرتد کا فتویٰ لگا، نہ شیعہ کا فتویٰ لگا۔ آج ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وحدت امت مسلمہ ہونی چاہیے۔ ہر مسلک، ہر فرقہ منبر اور محراب سے، کانفرنسز اور سیمینارز کے ذریعے یہی ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یہ ہمارے فائدے میں نہیں ہے، یہ دشمن کے فائدے میں ہے۔ سب سے پہلی دفعہ سن 1990 کی دہائی میں غالباً ہم پڑھتے تھے، یہی مولانا شیرانی صاحب تھے جنہوں نے اس ملک میں ان تمام مسلح کارندوں کو غیروں کا اعلی کار قرار دیا جو اسلحے کے ذریعے دین کی نفاذ چاہتے تھے۔ جمعیت علماء اسلام بلوچستان نے مولانا شیرانی صاحب کی صدارت اور امارت میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلحے اور مسلح سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ آج 1821 علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ ہم مسلح سیاست سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کیوں؟ آج پتہ چلا کہ یہ سیاست دشمن کے فائدے میں ہے، ہمارے مسالک کے فائدے میں یہ نہیں ہے۔ 90 میں سرکولر جاری کیا جاتا ہے، آج 2018 میں لگ بھگ 2000 علماء اجتماعی طور پر ایک قومی بیانیہ دیتا ہے کہ ہم مسلح جدوجہد اور مسلح سیاست سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اور پھر آپ 90 سے لے کر 2017 تک تاریخ بھی پڑھیں، تاریخ میں آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کا آج کا فتویٰ بھی سامنے رکھے، تاریخ بھی سامنے رکھے، آپ کو بہت سی چیزیں تضادات نظر آئیں گی۔ لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے، دنیا کی سیاست پر نظر رکھے، اور پاکستان جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بھی دنیا کی جو سیاسی اور بین الاقوامی بیانیہ ہے اس کے ساتھ ایک پیچ پر کھڑی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اس ایجنڈے کے ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اگر ہم نے دشمن کا کام پورا کرنا ہے تو لڑتے رہو جیسے کہ ہماری عادت ہے اور ہم لڑتے رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے امریکن کی ایک تھنک ٹینک ہے، ایک نے ایک رپورٹ بنائی ہے غالباً 80 صفحات پر مشتمل، اور آپ کے بارے میں بنایا ہے۔ وہ ہمیں 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مسلمانوں کو۔ ایک وہ طبقہ ہے جو اسلام کو دین سمجھتا ہے، اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے، وہ اسلامی سیاست کی بات کرنے والے دیوبندیوں میں بھی ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مولانا شیرانی آپ کے سامنے کھڑا ہے، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے سامنے کھڑا ہے، بریلویوں میں مولانا شاہ احمد نورانی صاحب ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت آپ کے سامنے ہے۔ اہل حدیث میں پروفیسر ساجد میر، علامہ شہید احسان الہی ظہیر، آگے جا کے بہت سے نام ہیں۔ بریلویوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، سنی میں بھی ہے، شیعہ میں بھی ہے۔
ہر مکتبہ فکر میں ہے اسلامی سیاست کرنے والے کہ اسلام کو محض چند اعمال کا مذہب نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ایک دین مکمل ضابطۂ حیات سمجھتے ہیں، جس میں آپ کو سیاست، اسلامی سیاست کی رہنمائی ملے گی، اس میں آپ کو معاشی میدان میں رہنمائی میسر ہے، اس میں آپ کو حکومت کرنے کا طریقہ کار بھی میسر ہے، نظام حکومت کو کس طرح چلانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں اس میں۔ اس لیے دنیا کی پیٹھ میں مروڑ ہے کہ اسلامی سیاست کرنے والوں کے سامنے نظام سیاست، معیشت، عدالت یہ ہے، باوجود اس کے کہ ماضی میں تجربہ بھی ہے حکومت کرنے کا۔ لہٰذا اگر میرے سرمایہ دارانہ نظام کو اگر سب سے بڑی رکاوٹ اور خطرہ ہے تو وہ طبقہ ہے جو اسلام کو دین سمجھتا ہے اور اسلامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو اسلامی سیاست کرنے والے ہیں، جس طبقے سے ان کا تعلق ہو، یہ دشمن نمبر 1 ہے، یہ دشمن نمبر 1 ہے۔ اب اس قوت کے سامنے اگر ہم نے اسلامی سیاست کی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے لڑنا ہے، سیاسی طریقے سے، دلیل اور دعوت کے ذریعے سے لڑنا ہے، تو پھر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ بغیر وحدت اجتماعی کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ روایتی مسلمان ہیں۔ اب اسلامی سیاست کرنے والے مسلمان میں وہ مولوی بھی شامل ہیں جو سیاست پر یقین رکھتا ہے، روایتی مسلمان میں وہ مولوی بھی شامل ہے کہ میرا کام صرف جمعے کا خطبہ ہے، وہ بریلوی میں بھی ہے، وہ دیوبندی میں بھی ہے، وہ اہل حدیث میں بھی ہے کہ بھائی میری ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ، 5 وقت کی امامت، میت کو غسل، جنازے کی نماز پڑھانا، بچے کی کان میں آذان دینا، چہلم بنانا، یہ ہے میری ذمہ داریوں میں۔ باقی ریاست میں کیا ہوتا ہے، کیا قانون سازی ہوتی ہے، اس ریاست میں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ہے روایتی مولوی اور روایتی مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دوست نہیں ہے، یہ دشمن نمبر 2 ہے۔ اب آپ بتائیں اور کام کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان دو کو آپس میں قریب نہیں آنے دینا، قریب نہیں آنے دینا۔ جس دن یہ اسلامی سیاست کرنے والے اور روایتی مولوی اور مسلمان اکٹھے ہو گئے، اسی دن ہمارا ایجنڈا اور ہمارا منصوبہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کو لڑاؤ آپس میں، اس کو الجھاؤ آپس میں، یہاں تک لڑاؤ کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ خود کرے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتویٰ دے، ایک دوسرے کو واجب القتل قرار دے، گلیوں اور کچوں اور محرابوں سے خون کی بو آئے، لاشیں نکلے، تاکہ نتیجے میں اسلام بدنام ہو، کیونکہ دیوبندی بھی اسلام کے نام پر کرتا ہے، نتیجے میں بریلوی بھی اسلام کے نام پر کرتا ہے، شیعہ بھی اسلام کے نام پر کرتا ہے، اہل حدیث بھی اسلام کے نام پر کرتا ہے۔ تو ہمارا کام ہو جائے گا، ایک تو یہ زمین ان لوگوں سے خالی ہو جائے گی، دشمن کا صفایا ہو جائے گا، اور جو سرمایہ دارانہ نظام نیو ورلڈ آرڈر کے نظام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام، وہ بدنام ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ ہے بین الاقوامی سیاست۔ ہم ادھر اندر جھگڑوں میں پڑے ہوئے، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مقلد ہے، یہ غیر مقلد ہے،
یہ صوفی کا اسلام ہے، یہ بریلوی کا اسلام، یہ اہل حدیث کا اسلام ہے، یہ صوفی کا اسلام ہے، یہ سلفی کا اسلام ہے، یہ بریلوی کا اسلام ہے، یہ دیوبندی کا اسلام ہے، یہ حیاتی کا اسلام ہے، یہ مماتی کا اسلام ہے۔ لیکن جب ٹرمپ اور بش کا اسلام آئے گا تو سب کو مارے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، اپنے داڑھی کسی اور کے حوالے کرنا ہے، اپنے پگڑی کو دشمن کے حوالے کرنا ہے، یا اس کی تحفظ کرنی ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا، دونوں نہیں بچیں گے۔ اور نمبر 3، وہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو جدید مسلمان کہتے ہیں۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسلام کی تشریح اس انداز میں کرتے ہیں جس پر مغربیت غالب ہو، اور اسلامی تہذیب کہیں نظر بھی نہ آئے، لوگوں کو ورغلاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ، مختلف چہرے آپ دیکھتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ہوں کسی کا، آپ خود سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اسلام کی تشریح اس انداز میں کرنا تاکہ مغرب خوش ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، اس پر ہم سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں پوری دنیا میں، بالخصوص اس خطے میں، لیکن اس کے پاس نہ منبر ہے نہ محراب، نہ اس قسم کا کوئی پلیٹ فارم ہے۔ اس کو میڈیا میں موقع دینا چاہیے۔ اس لیے رمضان المبارک میں آپ کو رمضان کے فضائل، اسلام کے خد و خال، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ ہمیں ایک اداکار، گلوکار یا گلوکارہ اور اداکارہ بتاتے ہیں۔ اسلامی سیاست کرنے والوں کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، روایتی مسلمان کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب دشمن آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نمبر 4، سیکولر اور لبرل مسلمان ہیں۔ سیکولر اور لبرل مسلمان ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، باقی سیکولر کیا ہے، لبرل کیا ہے، اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہو سکتا ہے، منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام اعتدال پسند مذہب ہے۔ اگر اس کا معنی آپ لبرل سے کریں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو لوگ سیکولرزم اور لبرلزم کی تشریح کرتے ہیں، جو اس کے چمپین اور علم بردار ہے، انہوں نے سیکولرزم کو بدنام کیا ہے، لبرلزم کو بدنام کیا ہے۔ جیسے ہم اسلام کی وہ تشریح کرتے ہیں، وہ کردار دکھاتے ہیں کہ میری تشریح اور میری کردار کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو چکا ہے، لہٰذا وہ سیکولرزم میں انتہا میں گئے، ہم اسلامی انتہا پسندی میں انتہا میں گئے۔ اور قرآن اور روایات ہمیں کہتا ہے لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، انتہا پسندی سے کام نہیں لینی چاہیے۔ اسی سے شدت پسندی پیدا ہوتی ہے، شدت پسندی کے نتیجے میں عداوت پیدا ہوتی ہے، عداوت کے نتیجے میں ایک دوسرے کی مار داڑ کی نوبت آئے گی۔ ایاکم والغلو فی الدین فإنما ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین۔ آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں، جتنی بھی لوگ تباہ ہوئے ہیں، وہ اس انتہا پسندی کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام انتہا پسندی کا نام نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام شدت پسندی کا نام نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام مارداڑ، قتل اور غارت گری کا نام نہیں ہے۔ پوری قرآن میں آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے تلوار سے قسم اٹھایا ہو، لیکن قلم سے قسم اٹھایا ہے۔ لہٰذا میرے لیے
سب سے بنیادی تلوار میری قلم اور میری زبان ہے۔ آپ اس ماحول میں وہ فیصلہ کرے جو ماحول آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو قسم کی زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے۔ باقی کسی قسم کی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی دو قسم کی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی اور ایک مکی زندگی۔ اب آپ اپنے ماحول کو دیکھیں کہ آپ کا ماحول مکی ہے یا مدنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دشمنوں کے نرغے میں ہے، کوئی بھی دوست نہیں ہے، اگر ہے تو چند ہے، سارے اقوام دشمن ہیں۔ آج کی اقوام متحدہ کی تشبیہ آپ اس اقوام سے دے سکتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کے ان کو مارنے کے لیے، ان کی پروگرام کو ان کا پروگرام کی راستہ روکنے کے لیے، ان کو شدت پسند اور فسادی ڈکلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا پیغام لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے۔ اسی پر اتفاق ہوا کہ رسول محمد کے محفل میں اور ان کی مجلس میں اور ان کے مذاکرے میں نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ ان کے محفل میں جائیں گے تو بیٹا باپ کا نہیں رہے گا اور بیٹی ماں کی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ ایک کلمہ پڑھے گا دوسرا نہیں پڑھے گا، گھر گھر میں لڑائی ہوگی، محلے میں اور خاندانوں میں لڑائی ہوگی۔ کیا میسج دیتے ہیں؟ یہ میسج دیتے ہیں کہ وہ اور اس کا پیغام یہ افراتفری، انتشار اور فساد کی سبب بنتا ہے۔ تو یہی کچھ آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا۔ تو جب ہم خود انتشار کے شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ بتائیے دشمن کا کام کر رہے ہیں یا دوست کا کام کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی خدمت ہے یا اسلام کی دشمنوں کی خدمت ہے؟ جب ان کی زندگی مکے میں وہ ہے، کیا وہ مکلف کس چیز کا تھا؟ دعوت کا مکلف تھا، دلیل کے ذریعے، نمونے کے ذریعے، کردار کے ذریعے۔ جب مدینے کی ریاست کی حاکمیت ان کے ہاتھ میں آئی، بالقوت نافذہ ہے۔ پیغام یہ تھا کہ میں نے انسان کو آزاد بنانا ہے، انسانیت کی غلامی سے نکالنا ہے۔ جیسے کہ ربعی بن عامر سرداران فارس کے ایوانوں میں وہ پوچھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ میں انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کروں، من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ تو پھر لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد کا مفہوم کیا ہے؟ پھر ایاک نعبد کے بعد ایاک نستعین کیوں لایا گیا ہے؟ کیوں آپ نے دنیا کے خداؤں کو چیلنج کیا؟ جب آپ نے دنیا کے خداؤں کو چیلنج کیا تو مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ہاتھ اٹھائیں گے ایاک نستعین، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر مدد کرنا ہے۔ اب بتاؤ اہدنا الصراط المستقیم، کس راستے پر چلو؟ راستہ بتاؤ۔ اور دوسری زندگی ان کی مدنی زندگی ہے۔ آپ بتائیں آج کا اقوام متحدہ جس میں 200 کے قریب ممالک ہے، یہ آپ کے خلاف ہے یا آپ کے ساتھ ہے؟ ہاں خلاف ہے نا؟ تو پھر آپ کیا ہے؟ 57 مسلمان ممالک ہے، اسلامی نہیں مسلمان۔ 57 اسلامی ملک اس کو کہا جاتا ہے جہاں مکمل اسلامی نظام ہو، اس کو اسلامی کہا جاتا ہے۔ 57 مسلم ممالک ہے، اور جتنے بھی حکمران مسلم ممالک کے ہیں سارے کے سارے منافق ہیں۔ لا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین ولا تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ۔ یہ تباہی کا سامان ہے۔ یہ سارے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی تباہی اور بربادی، امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی، اسلام کی تباہی اور بربادی کی قوانین بنا رہے ہیں۔
اور آپ کے اسلام آباد کی ایوانوں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ مولوی نہ ہوتا، اگر یہ چند مولوی نہ ہوتے، یہاں بھی اسلام کی تباہی و بربادی کی قوانین بن رہے ہوتے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب مدنی زندگی ہے، قوت نافذہ ہاتھ میں آیا، آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے انسان کو انسانیت کی غلامی سے نکالنا ہے تو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ انزلنا معہم الکتاب، نمبر 2 والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نمبر 3 وانزلنا الحدید۔ کتاب دستور ہے، میزان عدل اور انصاف کا پیمانہ ہے، وانزلنا الحدید یہ قوت نافذہ ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تمام ادیان پر دین غالب ہونے کے لیے قوت نافذہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ مجھے بتائیں کہ پوری اقوام متحدہ آپ کے خلاف ہے، ان کی وسائل، ان کی دولت، ان کا سرمایہ، ان کی تھنک ٹینک آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہاں تک خلاف کام کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ممالک ہیں مسلم ممالک میں وہاں لڑائی ہے، مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، لیکن ہم خوش ہیں۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ بیت المقدس مقبوضہ کیوں ہے، اس پر قبضہ کیوں ہے، اسرائیل نے کیوں قبضہ کیا۔ یہی 2 مولوی نے فتویٰ دیا۔ ایک مولوی نے کہا کہ یہودیوں کو زمین مت فروخت کرو، ایک مولوی نے کہا کہ زمین مت دو یہودیوں کو، یہ مصیبت بنے گی۔ دوسرے مولوی نے، بر صغیر کے مولوی نے کہا، اس نے کہا کہ زمین دو۔ عرب مولوی نے کہا کہ زمین دو، بائع مشتری مبیع ثمن سارے ارکان بے و شراء موجود ہے، لیکن بر صغیر کے مولوی نے کہا کہ نہیں دینا، مستقبل میں آپ کے لیے مصیبت بنے گی۔ دیا گیا۔ اب اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا یہ مسلمان نے خود کیا یا نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد عراق مضبوط عراق تھا، لیبیا مضبوط لیبیا تھی، مصر جمال اور انور سادات کی صورت میں مضبوط مصر تھا، اور وہ اسرائیل کا راستہ روک سکتا تھا، لیکن اس کو کمزور کس نے کیا اور اسرائیل کو مضبوط کس نے کیا؟ کیا عراق کے مارنے کے لیے پوری کفر تمام مسلمان ممالک ان کی چھتری میں عراق کو مارنے کے لیے ایک تھے یا نہیں تھے؟ عراق کو تہس نہس کر دیا،